خیر محمد ندوی بلوچ فرزند سید محمد 18 دسمبر 1909 میں مکران بلوچستان کے علاقے سرباز میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان 18ویں صدی کے آخر میں رضا شاہ کبیر کے ظلم اور جبر سے نقل مکانی پر مجبور ہو گیا۔ کچھ عرصہ گوادر میں رہ کر پھر کراچی منتقل ہو گئے۔ ابتدائی دینی تعلیم کراچی میں حاصل کی، مزید اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے ندوۃ العلوم لکھنؤ کا رخ کیا، جہاں سے فراغت پا کر 1933 کو کراچی واپسی ہوئی۔ محکمہ تعلیم سے طویل مدت تک وابستہ رہے اور پرائمری اسکول میں ہیڈ ماسٹر کی خدمت پر مامور ہوئے۔ اب بلوچ ایجوکیشنل سوسائٹی کے بانیوں میں سے ہے، جس کے زیر اہتمام ایک پرائمری، ایک سیکنڈری اسکول اور ایک کالج چل رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں کو قومیانے سے پہلے تک آپ ان تینوں اداروں کے محتمم رہے۔ 1956 میں ایک رسالہ عمان کا اجرا کیا، جو بلوچی زبان کا پہلا ادبی رسالہ تھا۔ اگست 1978 سے ایک بلوچی رسالہ سوغات کا اجرا کیا۔ ویسے تو اب کی تعلیمی، سیاسی، سماجی اور ادبی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، جن کے تذکرے کے لیے کئی صفحات درکار ہیں، اس لیے سرے دست اب کی شخصیت و خدمات کا صرف ایک پہلو زیر بحث لایا جائے گا، اور وہ بھی بلوچی زبان وادب میں اب کی بے شمار خدمات کا پہلو ہے، چونکہ صرف اسی ایک پہلو سے بھی آپ کی خدمات وسیع ہیں۔ لہذا آسانی کی خاطر بلوچی زبان کے فروغ کے سلسلے میں آپ کی جدوجہد کو چند دائروں میں تقسیم کر کے اس کا مختصر تعارف پیش کریں گے۔ اس نے بلوچی میں اخبار و جرائد کا اجرا کیا۔ مولانا خیر محمد ندوی نے بلوچی زبان کو فروغ و استحکام بخشنے کے واسطے مختلف زمانوں میں درج ذیل اخبار و جرائد نکالے۔ کراچی سے ینگ بلوچستان کے نام سے اخبار اور ماہنامہ عمان 1951 تا 1961 کو اس وقت نکالا جب بلوچی رسم الخط بھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ ماہنامہ اولس کا میر جعفر خان جمالی کے ہاتھ سے افتتاح کروایا۔ 1978 کو ماہنامہ سوغات دینی تبلیغی کراچی سے یہ مجلہ جاری فرمایا۔ ریڈیو پاکستان پر بلوچی پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا۔ مولانا خیر محمد ندوی نے بلوچ ایجوکیشنل سوسائٹی کے توسط سے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کراچی میں بلوچوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، لہذا ان کے لیے ریڈیو پاکستان میں بلوچی زبان میں پروگراموں کے لیے وقت مختص کیا جائے۔ چنانچہ اب کی کوششوں سے 25 دسمبر 1949 کو ریڈیو پاکستان سے پہلی مرتبہ بلوچی پروگراموں کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ اس پروگرام کے انچارج منتخب ہوئے۔ 1955 کو ایک وفد کے ہمراہ اپنے وفاقی وزیر اطلاعات پیر علی محمد راشدی سے مطالبہ کیا کہ بلوچی زبان کا مرکزی ہیڈ کوارٹر کوئٹہ ہے، لہذا وہاں سے بھی بلوچی پروگرام شروع کیے جائیں۔ یہ مطالبہ بھی منظور ہوا۔ مولانا ندوی نے بلوچ ادیبوں اور شاعروں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مختلف مواقع فراہم کیے، مشاعرے منعقد کیے۔ چنانچہ 1955 میں ایک مشاعرے کا اہتمام کیا۔ بطور مہمان خصوصی وفاقی وزیر پیر علی محمد راشدی نے شرکت کی۔ اسی مشاعرے میں انہوں نے کوئٹہ سے ریڈیو پاکستان پر بلوچی پروگرام کی اجازت دی تھی۔ مولانا خیر محمد ندوی نے ایسے سماجی علمی اور تحقیقی ادارے اور انجمنیں قائم کی جہاں سے بلوچی زبان کی ترویج و اشاعت کا کام ہو سکے۔ مثلاً قاضی سربازی اکیڈمی 1990 کو قائم کیا۔ بہت پہلے 1950 کو بلوچ ایجوکیشنل سوسائٹی قائم کیا، جس کے تحت متعدد تعلیمی ادارے وجود میں آئے، جیسے 1950 میں بلوچ پرائمری سکول کا قیام، 1961 میں بلوچ سیکنڈری سکول، 1966 میں بلوچ انٹرمیڈیٹ کالج قائم کیا۔ بدقسمتی سے بھٹو حکومت میں یہ تمام تعلیمی ادارے قومی ملکیت میں لیے گئے۔ مولانا خیر محمد ندوی کو تصنیف و تالیف کا عمدہ ذوق تھا۔ اپنے علم ریز قلم سے بلوچی زبان وادب کو بیش بہا ذخیرے سے نوازا، خصوصاً دینی ادب کے حوالے سے بلوچی زبان میں ان کا کام تجدیدی نوعیت کا ہے۔ بلوچی زبان کے فروغ و ترویج کے حوالے سے آپ کی تصنیفی خدمات کا مختصر خاکہ حسب ذیل ہے۔ سب سے پہلے بلوچی قاعدہ لکھنے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ مختلف مضامین و نظموں ہر مشتمل رسالہ کچ کول شائع کیا۔ اسی نوعیت کی ایک کتاب اخلاق ہے گلدان ہے۔
کتاب فضائل ہے اعمال از شیخ ذکریہ کاندھلوی کا بلوچی ترجمہ کیا۔ بلوچی اردو بول چال کی کتاب بلوچی معلم شائع کیا۔ استاد ہے ادب اور حنفی نماز کی کتاب آپ کی تصانیف میں شامل ہے۔ قرآن مجید کا بلوچی ترجمہ و تفسیر۔ دراصل اب کے ہم زلف مولانا قاضی عبدالصمد سربازی نے قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کا کام شروع کیا تھا۔ 1 پارہ کی تفسیر اور 19 پاروں کا ترجمہ لکھنے کے بعد وہ ریاست قلات میں قاضی القضا چیف جسٹس متعین ہوئے اور کچھ عرصے بعد وفات پا گئے، تو ان کے اس نامکمل کام کو مولانا خیر محمد ندوی نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ یوں 11 پاروں کا ترجمہ اور 29 پاروں کی تفسیر اب کا وہ گراں قدر کارنامہ ہے جس پر بلوچی زبان کا دینی ادب صدیوں تک ناز کرے گا۔ بلوچی زبان وادب کی ترویج و ترقی کے سلسلے میں یہ مولانا ندوی کی خدمات کا ایک مختصر تذکرہ ہے۔ مولانا رحمہ اللہ 26 نومبر 2000 کو کراچی میں وفات پا گئے۔